12 اکتوبر 1999 24 سال قبل کا یہ واقعہ ہے جب اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو اقتدار سے رخصت کر دیا۔ اس کا ایک پس منظر ہے اور اس واقعے کے اثرات پاکستانی سیاست میں آج بھی نظر آتے ہیں۔ 12 اکتوبر 1999 کو 24 سال قبل اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو برطرف کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے یہ اعلان اس وقت کیا جب جنرل پرویز مشرف پاکستان واپسی کا سفر کر رہے تھے اور محو پرواز تھے۔ اس اطلاع کے عام ہوتے ہی پورے ملک میں افواہوں کا ایک طوفان آ گیا۔ سب کی توجہ کا مرکز کراچی ایئرپورٹ تھا۔ ہر صحافی اس جانب دوڑ رہا تھا۔ اسی دوران اس وقت کے آئی جی سندھ رانا مقبول احمد پولیس فورس کے ساتھ وہاں پہنچے اور اطلاع یہی تھی کہ جنرل پرویز مشرف کے یہاں پہنچتے ہی انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور اس اطلاع کے بعد خاصی کھلبلی تھی کہ اسی دوران جب پولیس فورس وہاں جمع تھی تو اس وقت کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل مظفر عثمانی چنا ٹرمینل پر پہنچے اور جب ان کی گاڑی وہاں کھڑی آ کر رکی اور وہ سیدھے لاؤنج میں گئے۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی انہوں نے وہاں پر موجود جو اے ایس ایف کے حکام تھے کچھ ان سے بات کی، کچھ سول ایویشن حکام سے بات کی۔ چونکہ جنرل مظفر عثمانی سے میری واقفیت بہت پرانی تھی جب وہ یہاں بریگیڈ کمانڈر ہوا کرتے تھے کراچی میں، ان سے کچھ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا لیکن بات نہ ہو سکی اور وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ کر اولڈ ٹرمینل کی جانب روانہ ہو گئے۔ اولڈ ٹرمینل کا منظرنامہ ذرا مختلف تھا اور وہاں پر فوجی قافلے پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ فوجی جوان جو مسلح تھے انہوں نے چاروں طرف سے کنٹرول ٹاور کو بھی گھیر لیا، اولڈ ٹرمینل کو بھی گھیر لیا اور اس کے بعد وہاں پر تھوڑی دیر میں جی او سی ملیم جنرل افتخار پہنچے اور وہ تیزی سے کنٹرول ٹاور کی طرف گئے اور وہاں پہنچتے ہی آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا کیا، بآواز بلند انہوں نے کنٹرول ٹاور میں جا کر کہا کہ میری فوری طور سے چیف سے بات کروائی جائے تاکہ میں ان کو صورتحال کے بارے میں آگاہ کر سکوں اور جنرل پرویز مشرف کے طیارے کی لینڈنگ کے انتظامات کروائے جائیں۔ اسی دوران وہاں پر جو عملہ بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے کنٹرولر یوسف عباس کی جانب دیکھا۔ یوسف عباس نے اس وقت جنرل افتخار کو یہ بتایا کہ چونکہ مجھے حکومت کی طرف سے یہ احکامات ہیں کہ کسی کی طیارے پر بات نہ کروائی جائے اور کوئی اطلاع نہ دی جائے۔ یہ بات سنتے ہی آپ کو معلوم ہے کیا ہوا، جنرل افتخار غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنا پستول نکال کر کنٹرولر کے سر پر رکھ دیا اور کہا کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ وہاں موجود عملہ بالکل خوفزدہ ہو گیا۔ فوری طور سے کاکپٹ میں پائلٹ سے رابطہ کیا گیا اور اس دوران جنرل پرویز مشرف کاکپٹ میں آ چکے تھے۔ جنرل افتخار نے جو مائک تھا وہ اپنے ہاتھ میں لیا، آواز گونجی کنٹرول ٹاور میں، سر دس از جنرل افتخار، اور اس کے بعد جنرل مشرف نے ان سے تھوڑی سی بات چیت کی تو جنرل افتخار نے فوری طور پر ان سے کہا سر ناؤ یو کین لینڈ سیفلی۔ تو لیکن تھوڑی سی دیر خاموشی تھی کیونکہ جنرل مشرف کو اس بات کا اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ آیا وفادار فوجیں وہاں موجود ہیں یا دو گروپ بن چکے ہیں۔ اسی دوران انہوں نے کچھ تصدیق کے لیے اپنے پالتو جانور جو تھا ان کا اس کا نام پوچھا۔ جنرل افتخار نے جب وہ نام بتایا تو جنرل مشرف کچھ اطمینان ہوا اور پھر انہوں نے پوری تفصیل انہیں بتائی تو جنرل مشرف نے یہ بات کہی، آواز گونجی کنٹرول ٹاور میں، کوئی ملک سے بھاگنے نہ پائے، افتخار یہ میرا آرڈر ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل عزیز اور جنرل محمود کو فوری طور سے بتایا جائے۔ انہوں نے فوری طور سے کنٹرول ٹاور کے حکام کو یہ احکامات دیے کہ طیارے کی لینڈنگ کے انتظامات کروائے جائیں چونکہ اس میں فیول بہت کم ہے۔ اب تقریباً کام مکمل ہو چکا تھا اور ان کے طیارے کی لینڈنگ کے انتظامات ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں کراچی ایئرپورٹ پر وہ طیارہ لینڈ کر گیا اور جب وہ طیارہ رکا تو جنرل عثمانی رن وے پر گئے، دروازہ کھلا جہاز کا، سیکیورٹی سٹاف باہر آیا اور تھوڑی دیر بعد جنرل پرویز مشرف نمودار ہوئے۔ وہ اس وقت کچھ گھبرائے ہوئے لگتے تھے لیکن جب وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئے تو جنرل عثمانی نے انہیں سیلیوٹ کیا اور کہا سر ناؤ یو آر ان سیف ہینڈ، اور اس کے بعد
جنرل مشرف گاڑی میں بیٹھے اور یہی جنرل عثمانی کا سیلیوٹ اس بات کی علامت تھا کہ جنرل مشرف کے اقتدار کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی قسم کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ پیور پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔